صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. معزز سامعین اور ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے دوسری جو نشست تھی ہماری جنات کے شر سے بچنے کے وسائل اور اسباب جو ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان پہ بات ہو رہی تھی. آج کی ہماری تیسری نشست اسی سلسلے کا اگلا مرحلہ ہے، تیسری نشست ہے اسی سلسلے کی کہ شیاطین کے شر سے جنات کے شر سے کیسے بچا جائے. تو آج کی نشست میں ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے اس کے بارے میں. ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جس نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی کسی رات کے اندر تو اسے یہ کفایت کر جائیں گی. اور ترمذی کے اندر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق بألفی عام، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تخلیق سے پہلے 2000 سال پہلے کتاب لکھی. انزل منہ آیتین، اس میں سے اس کتاب میں سے دو آیتیں نازل کی. ختم بہما سورۃ البقرہ، جس کے ساتھ سورہ بقرہ کا خاتمہ ہوا، یعنی آخری وہ دو آیات ہیں. فلا تقرآن فی دار ثلاث لیال، کسی بھی گھر میں 3 رات تک ان کی تلاوت کی جائے، پڑھی جائیں. فیقربہ الشیطان، تو پس قریب نہیں آئے گا شیطان. یعنی ناممکن ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائیں فی دار ثلاث لیال، 3 راتیں مسلسل پڑھیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا. تو یہ کفتہ کے والی روایت بخاری اور مسلم کی ہے، جس کے معانی میں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ قیام اللیل، چوروں کے شر سے، جنات کے شر سے، سحر کے شر سے 9 اقوال ہیں، اور بعض مفسرین شارحین نے کہا کہ ساری ہی مراد ہیں. کفتہ کا معنی یہ کفایت کر جائیں گی ہر شر سے اور ہر مصیبت سے بندے کے لیے. تو ان آیات کو بچوں کو بھی یاد کریں اور کروائیں، اور خود بھی یاد کر کے ان کو پڑھا کریں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین الی آخر آیات. تو اس کے علاوہ جو ہے غصہ جو ہے، غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر جنات انسان کے اندر بھی جو ہے داخل ہو جاتے ہیں. جب اعصاب بندے کے جو ہیں غصے کی وجہ سے جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں، قوت عقلی جواب دے جاتی ہے، اور انسان اپنی زمام جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور غصے کے اندر لال پیلا ہو جاتا ہے انسان. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے کہ دوسرے کو جو ہے کسی میدان کے اندر گرا دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے غصے کے اندر. اس لیے نبی علیہ السلام کی وصیت تھی اس بندے کے بارے میں جس نے آپ سے کہا، بار بار پوچھا کہ مجھے وصیت کریں اوصینی، تو آپ نے فرمایا لا تغضب. وہ بار بار پوچھتا رہا، آپ کہتے رہے لا تغضب، فردد مرارا، بار بار اس نے پوچھا اور آپ نے یہی کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. اور بہترین علاج بھی آپ نے بتایا ہے، جیسا کہ ترمذی کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم، یہ کوئلے کی طرح ہے ابن آدم کے دل کے اندر غصہ جو ہے. اما رأیتم الی حمرۃ عینیہ، کیا آپ اس کی آنکھوں کی سرخی کو نہیں دیکھتے؟ وانتفاخ اوداجی، اس کی جو شریانے ہیں ان کا پھولنا، وہ پھولتا ہوا اسے نہیں دیکھتے؟ فمن احس بشیء، جو محسوس کرے ان چیزوں میں سے کچھ، من ذالک فلیلصق بالارض، وہ زمین پہ بیٹھ جائے، زمین کے ساتھ چمٹ جائے. یہ اور اسی طرح مسند احمد کے اندر عطیہ ابن عروہ السعدی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، غصہ جو ہے شیطان سے ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِن نَّارٍ، اور شیطان جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا ہے. وَإِنَّمَا النَّارُ تُطْفَأُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، کسی کو غصہ آ جائے
تو وہ وضو کرے، تو وضو کرنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور غصہ اور بہت زیادہ مسکرانا، ہنسنا، یہ دو نقطے ہیں جب انسان کمزور ہوتا ہے اور شیطان اور جن کو موقع ملتا ہے کہ جو انتظار میں ہوتا ہے کہ انسان کمزور اور اس کے اندر وہ جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ ہے بخل و شح، کنجوسی جو ہے۔ فرمایا سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو کنجوسی کرتا ہے وہ اپنے نفس پہ ہی حقیقت کے اندر کنجوسی کرتا ہے۔ اور فرمایا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ، اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے کنجوسی سے۔ فرمایا إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، اے لوگو خبردار کنجوسی سے، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا اس نے، حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اس وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا اور ایک دوسرے کی حرمتیں پامال کر دیں۔ تو جب بندہ کنجوس ہوتا ہے تو وہ کسی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور جس کے حقوق غصب ہوتے ہیں اس میں حسد بھی آ جاتا ہے، اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے، پھر وہ شیطان ساحر جادوگروں کے پاس چلا جاتا ہے، تو جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر نظر بد کی وجہ سے بری نظر سے دیکھتا ہے۔ تو بہت سے ایسے معاملات اور اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے وہ جنات کے شر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور جو بندہ سخی ہو، سخاوت کا مالک ہو، سخاوت کا وصف اس میں پایا جائے، اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے اور انہیں زیادہ دینے والا ہو، تو لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بخل کے مقابلے میں کیا ہے؟ سخاوت ہے۔ تو مومن جو ہے وہ سخی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا ایک فیکٹر اور سبب بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی بخل کی وجہ سے اپنے دشمن پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔